نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت سی محفل آدھی رات سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی چاس بکاروں کی سرزمین پر سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا ایک عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع جس میں آپ اور ہم سب موجود ہیں، مجھ سے پیشتر میرے بھائی حضرت مولانا صادق رضوی صاحب سے آپ نے اصلاح معاشرہ پر گفتگو کو سماعت کر لیا ہے، اور اب یہ وقت اختتامی لمحات ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے پیغام اعلیٰ حضرت اور اصلاح معاشرہ۔ بظاہر دونوں عنوانات اپنے اندر بڑی وسعت رکھتے ہیں، اسی مناسبت سے میں نے پیغام اعلیٰ حضرت اور اصلاح معاشرہ کو سامنے رکھ کر قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یاد رکھیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے افکار کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اصلاح معاشرہ کرنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر کتنے گناہ موجود ہیں، دنیا کے اندر کتنی برائیاں موجود ہیں، اصلاح معاشرہ کا ایک پوائنٹ میں اپنے خطبہ کی بارگاہ میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اس پر محنت کر لیں ہماری قوم سدھر جائے گی، ہماری قوم سنور جائے گی۔ دیکھیے نماز پر کتنی تقریریں ہو رہی ہیں لیکن قوم پھر بھی نمازی بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روزوں پر تقریر کرتے کرتے مقرر لوگوں کے گلے بیٹھ گئے، کسی کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن قوم پھر بھی جتنے روزے رکھنے چاہیے اتنے روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زنا کی مذمت کون نہیں جانتا، بلکہ مقرر سے زیادہ انٹرنیٹ کے زمانہ ہے، مقرر سے زیادہ زنا کی نحوست کو پبلک سمجھتی ہے، پبلک جانتی ہے، لیکن پھر بھی ہر دن زنا بڑھتا جا رہا ہے، بدکاری بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ زانیوں کو اللہ رب العزت نے صرف زنا کرنے والے کو اللہ سزا نہیں دے گا بلکہ اس کی نسلوں تک اس کے عذاب کو اللہ باقی رکھے گا، اس کی نسلیں زنا کا وبال بھگتتی رہے گی، اس کی نسلیں تڑپتی رہے گی، اس کی نسلیں سسکتی رہے گی۔ آپ دیکھ لیجئے اکثر بادشاہوں کی اولاد آج دنیا کے اندر بھکمری کا شکار ہے، قسم پرسی کا شکار ہے، بدترین زندگی گزار رہے ہیں۔ وجہ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ اللہ اکبر! کیا مسلمانوں کو یہ نہیں پتا جو شراب پیے گا نشہ کرے گا، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا منہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا منہ بندر کی طرح ہوگا۔ یہ رسول اللہ کے فرمان مسلمانوں تک بار بار پہنچائے جا چکے ہیں، اس لیے کہ اسلام آج نہیں آیا ہے، اسلام 100 سال پہلے نہیں آیا ہے، اسلام 500 سال پہلے نہیں آیا ہے، اسلام اس دن سے آیا ہے جس دن سے آدم زمین پر آئے ہیں۔ سب سے پرانا مذہب زمین پر اسلام ہے۔ جب کسی کا باپ پیدا نہیں ہوا تھا تب ہمارا باپ اس زمین پر اسلام کو لے کر آیا تھا، اور اس باپ کو دنیا حضرت آدم علیہ السلام کہتی ہے۔ اس لیے کوئی ہمیں نئے مذہب کا تانا نہ دے، ہمارا مذہب سب سے پرانا مذہب ہے۔ نہ کسی کی ماں زمین پہ تھی نہ کسی کا باپ زمین پہ تھا، اس وقت ہمارا بابا سب سے خوبصورت اللہ کی مخلوق میں اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اسلام زمین پر لے کر آئے تھے۔ اور یہ بھی بڑی بات ہے آدم زمین پہ آئے تو تھے لیکن جس زمین پہ آئے تھے نہ وہ یمن کی زمین تھی، نہ وہ شام کی زمین تھی، نہ وہ عراق کی زمین تھی، نہ وہ ایران کی زمین تھی، وہ ہمارے پیارے بھارت ہندوستان کی زمین۔ الحمدللہ
کی وفادار اولاد ہے جو اسلام آدم لے کر آئے تھے. ہم آدمی ہو کر اسے اسلام پر آج اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. وفادار بیٹے وہی ہوتے ہیں جو باپ کے گھر میں رہتے ہیں. جو بچے وفادار نہیں ہوتے وہ باپ کا گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. الحمدللہ ہزاروں سال بیت گئے لیکن اب بھی ہم اپنے باپ کے گھر میں ہیں اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں موت بھی اسلام پر عطا فرما, یعنی باپ کے گھر میں موت عطا فرما. یہ ہماری شرافتوں کی انتہا ہے جو اللہ کی توفیق سے ہے کہ ہم اپنے باپ کے گھر میں مرنا چاہتے ہیں. اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم نہ مرنا مگر مسلمان, یعنی مذہب بدل کے مت مرنا, اپنے باپ کے مذہب پہ مرنا. کیوں؟ کیونکہ تمہارا باپ جہاں گیا ہے تمہیں بھی یقین ہے کہ وہ تمہارا باپ ہے تو تم کو بھی وہیں جانا چاہیے. جہاں باپ ہے وہیں تمہیں بھی جانا چاہیے. جاؤ. اور ہمارا باپ کہاں گیا؟ ہمارا باپ آیا تھا جنت سے اور ہمارا باپ جنت میں گیا. تو جو جس کے راستے پہ چلے گا, توجہ کرنا, میں الگ طرف نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ رات کافی ہوئی ہے, میں بہت جلدی گفتگو سمیٹوں گا. کھڑے ہونے والوں کا بھی مجھے خیال ہے اور بیٹھنے والوں کا بھی مجھے خیال ہے, اس لیے کہ بہت دیر تک کے انسان بیٹھے بیٹھے بھی تھک جاتا ہے اور کھڑے کھڑے بھی تھک جاتا ہے. تو اور ہمارا مسلک تو یہ ہے, ہمارے امام احمد رضا لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے جب نماز پڑھا رہے ہو تو نماز کو مختصر کرنا چاہیے. تو جب لوگوں کے خیال میں نماز مختصر ہو سکتی ہے تو لوگوں کے خیال میں بیان مختصر کرنا یہ بھی عبادت سے کم نہیں ہے. انشاءاللہ میں آپ کا خیال ضرور کروں گا, لیکن جتنا آپ کا ذوق سلامت رہے گا اتنی بات کروں گا, اور آپ کا ذوق ختم ہو جائے گا تو میری گفتگو بھی ختم ہو جائے گی. حالانکہ منتظمین نے بھی بڑے عنوانات کی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا صادق رضوی صاحب نے بھی کرسی سے اترتے اترتے مجھے مزید عنوانوں کی ذمہ داری سونپی ہے, لیکن کوشش کی جائے گی اللہ کی توفیق سے جتنے سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں. غور فرمائیے گا, جس کے راستے پہ چلو گے, مثال کے طور پہ کلکتہ کا راستہ پکڑا ہے تو کلکتہ ہی جانا ہے, کبھی زندگی میں ممبئی نہیں جا سکتے. جا سکتے ہیں کلکتہ کا راستہ چوز کرنے والا ممبئی کبھی جا سکتا ہے. عالم ہو, فاضل ہو, مفتی ہو, خطیب ہو, ادیب ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, ٹیچر ہو, بڑے نسب کا ہو, بڑے حسب کا ہو, خوبصورت ہو, بدصورت ہو, کوئی ہو, راستہ جو چنے گا وہیں جانا ہے اس نے. زندگی بھر اگر کلکتہ کے راستے پہ چلتا رہا ممبئی کبھی نہیں پہنچ سکے گا, کتنا ہی طاقتور ہو, کتنا ہی پاورفل ہو, کتنا ہی شریف ہو, کتنا ہی امیر ہو, کتنا ہی غریب ہو, کچھ بھی ہو, ممبئی کا راستہ نہیں پکڑا تو اس راستے نہیں جانا. الحمدللہ ہمیں یقین ہے ہمارا باپ جنت سے آیا تھا, جنت میں چلا گیا. الحمدللہ ہمیں بھی اپنے باپ کے راستے پہ رہنا ہے, لیکن باپ کا راستہ کیا ہے ابھی بیچ میں بات آئے گی تو عرض کی جائے گی. میں عرض کیا کر رہا تھا, اسلام سب سے پرانا مذہب, اسلام سب سے قدیم مذہب, پرانا اس معنی میں سب سے پہلے آیا ہے, ورنہ اسلام کبھی پرانا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر, یاد رکھنا قدیم مذہب ہے, پہلے آیا ہے, اس اعتبار سے پرانا, ورنہ یاد رکھیے اللہ اکبر یہ اسلام کی خصوصیت ہے. اسلام ہر دور میں نیا ہے, ہر زمانے میں نیا ہے, ہر عصر میں نیا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور اے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں, ذرا توجہ فرمائیں. مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر نشہ کرنے سے جب جو اپنی قبر سے اٹھیں گے یا تو سور کی طرح ان کی شکل ہوگی یا تو بندر کی طرح ان کی شکل ہوگی. میرے بھائیوں بتائیے اللہ اکبر کس عورت کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا شب معراج, جب میں معراج پر گیا تو میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا, اور یہاں تک فرمایا کچھ عورتوں کو میں نے کتے کی شکل میں جہنم کے اندر دیکھا کہ عورتیں کتوں کی شکل میں ہیں, ان کے سینے پہ ان کی زبان کتے کی طرح لٹک رہی ہے. اللہ اکبر. عورت کتی بن جائے, اللہ اکبر. یہ میں کوئی گالی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث پیش کر رہا ہوں, یہ میرے تمہارے نبی نے فرمایا. عورت کتے کی شکل میں, منہ پہ زبان لٹکی ہوئی ہے, زبان لٹکی ہوئی ہے, اتنی لمبی زبان ہے, اس کی پیٹھ پر گرتی ہے زبان. میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو شوہر کے ساتھ منہ چلاتی تھی, بک بک کرتی تھی, شوہر کا دل دکھاتی تھی, لوگوں سے زیادہ باتیں کرتی تھی, باتیں کرنے میں جھوٹ, غیبت, چگلی اور جھگڑے لگاتی تھی. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائے, یہ سب پتا ہے اس لیے کہ روز جلسے ہو رہے ہیں, پوسٹر پہ پوسٹر لگ رہے ہیں, جلسے خوب ہو رہے ہیں, روزانہ کوئی ایسی
محفل نہیں، جھارکھنڈ ہو، بنگال ہو، یو پی ہو، بہار ہو، جہاں پر محفلیں نہیں، سب کو پتا ہے روزانہ اصلاح معاشرہ، کوئی نماز کا عنوان، کوئی روزے کا عنوان، ہم خود بھی روز بول رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ اکبر۔ مقرروں کو، خطبہ کو 15 دن تک گھر جانا نصیب نہیں ہو رہا ہے، سب چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو جائے، لیکن اے امام احمد رضا تیری عظمتوں پر قربان، تو ایسا وقت کا قلندر ہے، تو نے ایک پوائنٹ پر محنت کر کے بتا دیا، قوم کو سنوارنا ہے تو زیادہ عنوان پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توجہ کرنا، یہی فکر رضا ہے، یہی پیغام اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ اکبر، تم کتنے عنوانوں پہ بولو گے، کتنے عنوانوں پہ محنت کرو گے؟ امام نے بتایا پوری زندگی ایک عنوان پر پوری دیانتداری سے محنت کر لو، ایک عنوان پر، اس لیے کہ انسان بگڑتا کب ہے اور انسان سدھرتا کب ہے، انسان بگڑتا کب ہے، انسان سدھرتا کب ہے، ایک نکاتی فارمولا ہے، ایک پوائنٹ ہے، جب کوئی نبی کے قریب ہو جاتا ہے وہ سدھر جاتا ہے، اور جو نبی سے دور ہو جاتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ بس امام نے یہی بتایا، محنت کرنی ہے تو اس پر محنت کرو کہ تم محنت کر کے اپنے نبی کے قریب اپنی قوم کو کر دو۔ جب میری قوم کا جوان نبی کے قریب ہو جائے گا، نبی کا عشق اس کے سینے میں پیدا ہو جائے گا، پھر اس کو منع نہیں کرنا پڑے گا کہ گانا مت سن، ارے وہ پاگل ہے جو نبی کی زلفوں کا اسیر ہوا تو کسی ہیروئن کی زلفوں کے وہ گانے گائے گا۔ جس دن عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا پھر وہ گانا نہیں سنے گا، وہ نعت مصطفیٰ سنتا نظر آئے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا ارے کسی عورت کی زلفوں کی اس گھونسلے کے اجڑے ہوئے گھونسلوں کی تعریف میں کیا کروں، بلکہ اس کی تعریف کروں جس کی زلفوں کی تعریف قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، ہائے ہائے ہائے، جس کی زلفوں کو قرآن واللیل کہے پھر اس کی زلفوں کا میں ذکر نہ کروں۔ یاد رکھنا، میں چیلنج سے کہتا ہوں، آج بھی جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی اصلی زلفیں موجود ہے، اصلی موئے مبارک موجود ہے، میرے نبی کی زلفیں آج بھی بڑھ رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے میرے پاس بھی موجود ہے، آج بھی بڑھ رہی ہے۔ سال بھر پہلے دیکھو تو الگ، آج دیکھو تو الگ۔ ارے نادان، کسی مرنے والے کی زلفوں کو کبھی بڑھتے دیکھا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی زلفوں کی شان ہے، آج بھی بڑھ رہی ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 ہوتی جا رہی ہے۔ ذرا غور کریں، جس کی زلفوں کی مثال نہیں ہے اس کی ذات کی مثال کہاں لائی جا سکتی ہے؟ کیسا نبی ہمارا ہے، کیسا نبی ہمارا ہے، کیسا نبی ہمارا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کچھ گئی جس کی آگے سبھی مشنیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے، 2 بوند ہے، 2 بوند ہے، جس کی 2 بوند ہے، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کوئی اندازہ تو لگائے، کوثر وہ ہے جس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لوگ کبھی نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن اتنا بڑا کوثر مصطفیٰ جان رحمت کا ایک بوند ہے، جس کا ایک بوند اتنا بڑا ہو اس کی ذات کی بڑائی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جس کی 2 بوند ہے، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ تو امام نے بتایا نبی کے قریب کر دو اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو نبی کے قریب کر دو، نبی کا عشق ان کے دل میں پیدا کر دو، نبی کا عشق ان کے سینے میں پیدا کر دو، نبی کی محبت ان کے دل میں پیدا کر دو۔ یاد رکھنا، آج لوگ کہتے ہیں بیٹے مرتد ہو رہے ہیں، بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا جس دن عشق مصطفیٰ بچوں کے دل میں پیدا کر دو گے، ہمارے بچے مرتد نہیں ہوں گے، مرتد بنانے والوں کو مومن بنا دیں گے۔ عشق تو پیدا کرو، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ، میں بہت لمبی نہیں، میں نے کہا نا میرے دل میں دماغ میں بہت سے واقعات، بہت سی روایات آ رہی ہیں، لیکن آپ کا خیال ضرور کروں گا۔ ذرا غور کریں، اللہ
اکبر، ہم نے کیا اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بنایا؟ میرے بھائی، اگر ہم نے عشق مصطفیٰ اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کیا ہوتا تو ہمارے بچے اللہ اکبر آج نشہ نہ کرتے، نشہ نہ کرتے، اس لیے کہ اللہ اکبر 16 17 سال کے بچے آج نشے میں ڈوبے ہوئے۔ کیوں؟ جس کو ایک نشہ ہو وہ دوسرا نشہ کبھی نہیں کرتا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کا نشہ کروا دیا ہوتا تو ہمارے بچے پھر کوئی نشہ نہیں کرتے۔ آج یہ ایم ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں آ گئی ہے، لوگ بتاتے ہیں تو سننے میں آتا ہے، ورنہ ہمیں پتا بھی نہیں کہ ایسے بھی لوگ نشہ کرتے ہیں۔ اے میری قوم کے بیٹوں، اے میری قوم کے جوانوں، یاد رکھنا، میں جوانوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہوں، اپنی جوانی کی قدر کرو۔ یہ زندگی اور جوانی اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ دینا ہے، اس سے پہلے جوانی نہیں ملی، جوانی گزرنے کے بعد پھر جوانی نہیں ملے گی۔ جاؤ اپنے محلے کے ان بڈھوں سے، بڑے میاں لوگوں سے پوچھو جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ بڑھاپے میں 60 سال میں کمر گھٹنے دکھنے لگے، آنکھیں ناکام ہو گئی، کان سننے سے بہرے ہو گئے، تب انسان سوچتا ہے ہائے ہائے ہائے، میں نے جوانی کی کے ساتھ وفا کی ہوتی تو جوانی نے بھی میرے ساتھ وفا کی ہوتی۔ اللہ اکبر، یاد رکھو ہماری جوانیاں بھی گزر جائے گی، یہ خوبصورت کالے کالے سیاہ چمکتے ہوئے بال سفید بالوں میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ خوبصورت طاقتور ہڈیاں جن پر گھمنڈ کر رہے ہو، اے میری قوم کے جوانوں، ان ہڈیوں سے گودے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے دادا کے بڑھاپے سے عبرت حاصل کرو، اپنے باپ کے بڑھاپے سے عبرت حاصل کرو، اپنی ماں کے بڑھاپے سے عبرت حاصل کرو۔ کیا ہم نے اپنے بچپن میں نہیں دیکھا تھا ابا کو دندناتے ہوئے چلتے دے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج بغیر لکڑی کے سہارے سے ابا جی چل پا رہے ہیں۔ یاد رکھنا بہت جلد جوانی کا یہ ڈھلتا ہوا سورج غروب کی طرف جائے گا، اور یاد رکھنا پچھتاؤ گے۔ بلکہ ہمارے امام اللہ اکبر امام ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں، جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، جو جوانی میں عیاشی کرتے ہیں، جو جوانی میں آوارگی کرتے ہیں، اللہ ان پر اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے، ان کو اتنا ذلیل رسوا اور ذلیل کرتا ہے کہ وہ بھیک مانگتے ہیں تو اللہ لوگوں کو بھیک کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ لوگ چادروں میں منہ چھپا چھپا کر بڈھے روتے ہیں۔ میں بوڑھوں کو ذلیل کرنے نہیں آیا، لیکن جوانوں کو بیدار کرنے آیا ہوں۔ اپنے موٹے موٹے بازوؤں پہ گھمنڈ کر کے انگلیوں کے اشارے سے انٹرنیٹ پر زنا کی ویب سائٹ پر جانے والے جوانوں، ہماری انگلیوں کے پورے انٹرنیٹ پر زنا کی ویب سائٹ پر جانے کے لیے نہیں، یہ تو تسبیح پڑھنے کے لیے ہے، یہ تو ناخن تدبیر سے لوگوں کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے ہے۔ اقبال نے ایک صدی پہلے جوانوں سے کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میری قوم کے جوانوں، تم ہی تھے جنہوں نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی، تم ہی تھے جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں دی تھی، تم ہی تھے جنہوں نے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں دی تھی، تم ہی تھے جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے۔ آج تم اتنے نکمے ہو گئے میرے بھائی کہ تو آج زنا کی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ مسلمان اور زنا کی فلم دیکھے، کیوں؟ عشق نہیں ہے دل میں، اس لیے کہ جس کے دل میں عشق ہوگا اس کی آنکھیں تو محبوب کا رستہ تکتی، اس کی آنکھیں تو محبوب کا رستہ۔ زنا کی فلم جو دیکھ رہا ہے، یہ فقیر قادری آپ کو توبہ کی دعوت دیتا ہے، مگر یاد رکھنا کون کون دیکھتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں، ہاتھ اٹھوانے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ تم حضور کے امتی ہو، اور جو میرے نبی کا امتی ہے وہ سب سے بڑا وی آئی پی ہے، اس سے بڑا وی آئی پی دنیا میں کوئی کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بڑے سے بڑا بادشاہ
مشرق سے مغرب کا بادشاہ بن جائے، لیکن وہ اتنا وی آئی پی نہیں ہو سکتا جتنا نبی کا امتی وی آئی پی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بادشاہوں کے لیے مورچھل جھلے جاتے ہیں، مورچھل جھلے، بادشاہوں کے لیے ریڈ کارپیٹیں بچتی تھی، بچتی ہے، بچتی رہے گی، لیکن نبی کے امتی سے بڑا کوئی وی آئی پی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو میرے علماء میری تائید کریں گے۔ میں آپ کے سامنے کوئی من گھڑت روایت بیان کرنے نہیں آیا۔ من گھڑت روایتیں وہ بیان کرتے ہیں جن کے مسلک میں روایتیں نہیں ہوتی، اور جو 1857 کے بعد دنیا میں آئے وہ روایت نہیں ہوتی تو ان کو گڑنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں 1450 سال کی روایتیں موجود ہے، اس لیے ہمیں گڑنے کی ضرورت نہیں۔ نبی کے امتی سے بڑا کوئی وی آئی پی ہے؟ کسی کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھے، کسی کے لیے یہ کارپیٹ، کسی کے لیے وہ کارپیٹ، کوئی نبی کے امتی کی حیثیت اور عزت تو جانے۔ جب وہ پلسرات سے گزرے گا نبی کا وفادار، تو سارے فرشتوں کا سید و سردار جبریل امین اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھانے کی تمنا ظاہر کرتے۔ ذرا غور تو کریں، ذرا غور کریں، ذرا غور فرمائیں، آپ اپنی اہمیت کو سمجھو۔ سید الملائکہ تمہارے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھانے کی تمنا ظاہر کر رہے ہیں، اپنی اہمیت سمجھو۔ لیکن یہ اہمیت تمہیں مغل، پٹھان، شیخ، صدیقی، یہ الا فلا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ فضیلت تمہیں ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، عالم، جاہل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ فضیلت تمہیں گورا، کالا، مشرقی، مغربی ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ فضیلت تمہیں یو پی، بہار، بنگال، جھارکھنڈ، مہاراشٹری ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اگر جبریل پروں کو بچھا رہے پیروں کے نیچے، وہ صرف ایک نسبت ہے، ایک نسبت کہ تو نے آمنہ کے لال سے وفا کر دی، میں نے تیرے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دی۔ بتاؤ تو صحیح، وفا کرنا شرط ہے، لیکن وفادار تو اس پر بھی مطمئن نہیں ہے۔ وفادار تو اس پر بھی مطمئن نہیں ہے۔ وہ کہتا میں جبریل کا سہارا لے کر کیا کروں؟ وفادار تو کہہ رہا ہے میں جبریل کا سہارا لے کر کیا کروں؟ میں جبریل کا سہارا لے کے کیا کروں؟ کیونکہ میری وفا کے غیرت کے تقاضے تو کہتے ہیں جبریل آپ پیر بچھائیں نہ بچھائیں، لیکن مجھے تو کچھ اور درکار ہے کہ یہاں بھی میرا جی چاہتا ہے کہ جبریل کے پروں کے سہارے کی بجائے میں اپنے محبوب کے ہاتھ میں بھیا دے کر کہوں آقا پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر خبر نہ ہو۔ اور مجھے جبریل کیا چاہیے؟ مجھے تو او میرے محبوب میرا ہاتھ پکڑ، او میرے محبوب میرا، کیا مزے ہوں گے پل سے۔ کوئی کٹ کٹ کے گرے گا، کوئی پھٹ پھٹ کے گرے گا، لیکن جس کے ہاتھ محبوب کے ہاتھوں میں، کیا مزہ، بھیا ہاتھوں میں ہوں گے اس محبوب کے، ہاں، اور محبوب ہاتھ پکڑ کر پل صراط سے گزار رہا ہوگا، تو کیا ڈر ڈر کے چلو گے؟ وفا شرط ہے۔ ڈر ڈر کے بولو بھائی حضور کے ہاتھ میں ہاتھ ہے اور پل صراط سے گزر رہے ہیں، تو ڈر ڈر کے چلو گے؟ نہیں سمجھے؟ ڈر ڈر کے چلو گے؟ بولو ڈر ڈر کے چلو گے؟ ارے جانے وفا نے جب ہاتھ ہاتھ میں پکڑ لیا تو ڈر ڈر کے چلو گے؟ آقا کوئی کیسے چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو چین سے نہیں چلوں گا، کیونکہ محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ، کیا مزہ آئے گا۔ لوگ پل صراط سے پتہ نہیں کیسے کیسے گزریں گے، کوئی گھسیٹ گھسیٹ کر گرے گا، کوئی کٹ کٹ کے گرے گا، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ، لیکن حبیب نے جس کا ہاتھ پکڑ لیا، میرے امام کہتے پھر ڈر کا آئے گا، کیونکہ میں تو گزروں گا چین سے نہیں، محبوب کا جلوہ سامنے ہوگا، حبیب کا رخ سامنے ہوگا، محبوب کا جلوہ دیکھوں گا، اور چین سے نہیں چلوں گا بلکہ کیسے چلوں گا؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے۔ ذرا ایک نعرہ یہ لگا دے میرے ساتھ، محمد ہمارے، سب مل کر محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ امام احمد رضا نے یہی، حضور کے ہو جاؤ، میدان محشر میں کون کانپے گا، کون کیا کرے گا، لوگ جانے،
جو حضور کا ہو گیا اس کا کچھ نہیں بگڑنا. 50,000 سال کا میدان محشر حضور کے وفاداروں کے لیے صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا. حضور کے غلاموں کے لیے وفادار تو ہو جاؤ، لیکن کون وفادار؟ جو ایم ڈی پی رہا وہ وفادار ہے، اس کو غدار بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو غدار بھی نہیں کہتا. کہ میں نے کہا نا حضور کے امتیوں مجھ سے بہتر ہو. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ حضور کے امتیوں میں عاشقوں میں جو فہرست بنے گی، اگر اس میں آخری نام بھی امین القادری کا آ گیا تو میں کامیاب. میں سب سے گرا پڑا حضور کی امت، مجھ سے نیچے گرا پڑا کوئی نہیں ہے، مجھ سے بہتر ہو. ہم آپ پر آ کر احسان نہیں کرتے، آپ آ کر ہم پہ احسان کرتے ہو. ہم آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، امید ہے کہ حضور کے غلاموں کی زیارت کریں گے تو قیامت میں ہماری نجات ہوگی. ہم بہت گرے پڑے ہیں. یہ عاجزی نہیں کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے، نہ عاجزی کر رہا ہوں نہ ریاکاری کر رہا ہوں. یہ حقیقت ہے، ہم سے برا کوئی ہے ہی نہیں. بلکہ ہم تو یہ سوچتے کہ اگر ہم بخش دیے گئے اللہ کرے سب بخشے جائیں گے. اللہ اکبر. میرے امام نے کہا تھا صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. اللہ اکبر. کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، جلدی جلدی سے بات پوری کروں. بتاؤ حضور کے عشق کی طرف آؤ گے تو کیا کسی اور کو تکو گے؟ عاشق تو محبوب کو چھوڑ کر کسی کو تکنا ہی نہیں چاہتا. اللہ اکبر. یہ جو گناہ ہے نا، یہ جو عیاشیاں ہیں نا، یہ جو بدکاریاں ہیں نا، سوچو تو صحیح. ارے عاشق تو بڑا باغیرت ہوتا ہے میرے بھائی. عاشق ہو کر نبی کو تکنے کی بجائے تم زنا کی فلمیں دیکھنے کی ہمت کہاں سے لاتے ہو؟ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، چلیں گفتگو کو اینڈ کی طرف ٹرن کرتا ہوں. ایک بات بتاؤں آپ کو، ابو جہل کے پتھر، یہ میرے دل کا درد ہے، خطاب نہیں کر رہا ہوں، اینڈ کی طرف چل. ابو جہل کا پتھر رسول اللہ کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنے ہمارے گناہ حضور کو تکلیف دیتے ہیں. کیونکہ جس دن رسول اللہ قبر انور میں تشریف لے گئے، اب ان پر کوئی پتھر نہیں برسا سکتا، کوئی بدبخت اس کی ہمت نہیں کر سکتا. لیکن اے عاشقان مصطفیٰ، میری قوم کے جوانوں، سیدنا فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو گے تو تم قبر انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ اور غمگین کرو گے. سوچو تو صحیح. میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والی بہنوں سے اور بھائیوں سے، جب اپنی ماں کا دل دکھانے والے کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آتا تو جو روزانہ ہزاروں بار رسول اللہ کو قبر انور میں رنجیدہ کرتا ہو، تکلیف پہنچاتا ہو، اذیت پہنچاتا ہو، اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ بتاؤ. یہ جو گندی فلمیں دیکھتے ہو، اسے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اس سے کوئی آگاہ ہو نہ ہو، لیکن حضور کو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تم نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھتے ہو. حضور کے دل پہ کیا گزرتی، کبھی اس کا خیال نہیں کیا. تم سود کے دھندے کرتے ہو. یہ سود کیا ہے؟ سود یہ بیاج کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے نبی نے، تمہارے نبی نے فرمایا، جس نے سود کا صرف ایک لقمہ، ایک نوالا کھایا، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. زنا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. زنا. اللہ اکبر. آج تو عورتیں بھی سود کا دھندا کر رہی ہے. اور یاد رکھنا، سود لینا جتنا جرم ہے، سود دینا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے. یہ بھی فرمایا سود کھانا کعبے میں زنا کرنا برابر ہے. پیسہ ہی سب کچھ ہے، مال ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے. میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرتا، لیکن بہنوں کو کہتا ہوں، تمہارے ضمیر کہاں مر گئے؟ کنیزان فاطمہ، تمہارے ضمیر کہاں مر گئے؟ آج تم اللہ اکبر پتہ نہیں کس کس نام سے جڑ کر کے سود کے دھندوں کو پرموٹ کر رہی ہو. ارے جس قوم کی مائیں بگڑ جائیں، اس قوم پہ بچوں کو کون سنوار سکتا ہے؟ یہ اصلاح معاشرہ کے رسمی جلسے نہیں سنوار سکتے. بگڑی ہوئی ماں کی اولادوں کو نہیں سنوارا جا سکتا. اللہ اکبر. توجہ تو فرمائے. حرام لقمہ کھانے پر تلی ہوئی ہو میری بہنوں. اللہ اکبر. ہم پورے ملک میں الگ الگ جگہ، مہاراشٹر میں بچت گٹ کے نام سے، اور آپ کے بہار میں، جھارکھنڈ میں پتہ نہیں کس نام سے، سمو کے نام سے. اللہ اکبر. سنو غور سے سنو. تمہاری غیرت کہاں مر گئی مسلمان؟
تم اپنی عورتوں کو کافروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھیج دیتے ہو. یہ جو سود کا جو چکر چلتا ہے، یہ چکری چلتی ہے، اس میں مردوں کو آنے کی اجازت نہیں، سب عورتیں کرتی ہیں. جب اپنے پیر کے سامنے تم اپنی عورت کو اکیلے نہیں بٹھا سکتے اور کافروں کے سامنے بٹھاتے ہو، تمہاری غیرت کا ہے. صرف جلسوں کی حد تک تمہاری غیرت ہے، ہاتھ چومنا کی حد تک تمہاری غیرت ہے. میرے جملوں کو برا مت ماننا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اے جوان بھائی، تیری غیرت کہاں مر گئی؟ تو کافروں کے ساتھ سود کے نام پہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو بٹھا رہا ہے. جو مذہب ولی کے ساتھ میں اپنی بیوی کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں. ارے ولی تو اپنی جگہ. سنو سنو، غور سے سنو. امام ابن الجوزی حدیث لائے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی اکیلی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے؟ سن لے، سن لو، دین سیکھو. دین صرف سال میں ایک مرتبہ رسمی جلسہ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے مت کرو، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کرو. اور اگر نہیں بدل سکتے تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، قدرت کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ فرما رہا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. جب اللہ کسی پہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ فیصلہ کر لے تو کوئی نہیں بچا سکتا. آپ لوگ کو ہمارے جملے غلط لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ آتے ہیں اور آ کر کے ہمیں بول جاتے ہیں کہ پیر بھی نہیں بچا سکتا. میں نے کہا پیر میں طاقت ہے بچانے کی، لیکن اللہ کے مقابلے میں کسی پیر میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. کوئی کر سکتا ہے پیر اللہ کا مقابلہ؟ ہم پیروں کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا مقابل نہیں مانتے. جو پیروں کو اللہ کا مقابل مانے، اس میں اور مکہ المکرمہ کے مشرکوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مکہ کے مشرکوں کا تو یہی عقیدہ تھا نا، ہم کتنے بھی پاپ کریں، ہمارا لات، حبل، عزہ ہمیں بچا لیں گے اللہ سے لڑائی کر کے. تو تم یہی سمجھتے ہو کہ پیر ہمارے اللہ سے لڑائی کریں؟ نہ بھائی نہ. وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اگر اللہ کہہ دے کہ تو نے نہیں کھانا تو نہیں کھانا، اللہ کہہ دے تو نے نہیں جانا تو نہیں جانا. آپ غور کیجئے نا، غور فرمائیے نا میرے بھائی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ آپ کو بتاؤں، قوم لوط پر جب اللہ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا، قرآن ہے، قرآن اٹھا کر کے پڑھو. اللہ نے قوم لوط پر جب عذاب نازل کری، قوم لوط کا واقعہ آپ کو پتا ہے، 2 جملے میں سماعت کریں. مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، مرد مرد کے ساتھ. آج یہ لعنت بھی عام ہے مسلمانوں میں، اللہ ماشاءاللہ بہت عام ہو گئی ہے. اور یہ اس کا عذاب زنا سے بڑا ہے. اس کا عذاب مرد مرد کے ساتھ بدی کرے، اس کا عذاب زنا سے بڑا ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش کانپتا ہے جب یہ کام ہوتا ہے. عرش کانپتا ہے. جہاں جس کام پہ عرش کانپے نا، وہ کام کیا ہوگا سوچو. اور اگر ایسے لوگ کسی بستی میں رہیں اور بستی کے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ بدکار ہے، یہ قوم لوط کا عمل کرتے ہیں، بستی کے لوگ ان کو منع نہ کریں، نہ سمجھائیں، بائیکاٹ نہ کریں، تو اللہ اس پوری بستی پر ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل کرتا ہے. ایک دن میں 36 بار. لگاؤ کتنے تعویذ لگاتے ہو، لگاؤ تعویذ. اللہ لعنت کر رہا ہے. بولو اللہ لعنت کرے. کسی کا تعویذ برکت دلا سکتا ہے کیا؟ گناہ میں ڈوب کر خدا کے غضب کا کو چیلنج کر کے تعویذات سے اپنے مسئلے حل کرانا چاہتے ہو. ہم تعویذات کے مخالف نہیں ہیں، لیکن تعویذ وہی کام کرے گا جہاں اللہ چاہے. اللہ نہ چاہے تو نہ دوا کام کرے، نہ دعا کام کرے، نہ تعویذ، کچھ کام نہیں ہو. یہ بات سنیت ہے، یہ مسلک اعلی حضرت ہے، یہ فکر رضا ہے، یہ پیغام اعلی حضرت ہے. سب کی دعا کام کرے گی اللہ چاہے تو. اللہ نہ چاہے تو پھر خلیل اللہ ہاتھ اٹھائے. خلیل اللہ، خلیل اللہ، انبیاء کے باپ ابو الانبیاء ہاتھ اٹھائے. اللہ قوم لوط پر میں نے سنا ہے کہ تو نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا. مولا میں دعا کرتا ہوں لوط میرے بھتیجے ان کی قوم کو تو ہلاک نہ کر. اللہ نے فرمایا ابراہیم تو میرا خلیل ہے، میرے بندے، میں نے فیصلہ کر لیا، تو ان کے لیے دعا نہ کرنا. اللہ نے منع کر دیا. ابراہیم مان گئے علیہ السلام، نہیں دعا کی. ان پہ پتھر برس گئے، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پہ بھی پتھر برسا، حالانکہ وہ ویسی نہیں تھی. تو غور کیجیے کیسا گناہ ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں، بات اس پر آ گئی تو نوجوانوں کی خاص توجہ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بعض فرشتے پرندوں کی شکل کے، اور ان کو اللہ نے چونچ عطا کی. فرشتے الگ الگ شکلوں میں، تو بعض فرشتے پرندوں کی شکل کے اللہ نے ان کو چونچ عطا کی ہے.
یہ قوم لوط کا جو عمل کرتا ہے نا، بدکاری مرد مرد کے ساتھ بدکاری، عورت عورت کے ساتھ بدکاری کریں، کہیں مرے مکے میں مرے، مدینہ منورہ میں مرے، یمن میں مرے، شام میں مرے، حج میں مرے، کہیں مرے، جب وہ مریں گے توبہ کے بغیر مریں گے تو وہ چونچ والے فرشتے جو پرندے کی شکل میں ہے، ایک رات بھی ان کو ان کی قبر میں رہنے نہیں دیں گے، بلکہ وہ چونچ والے فرشتے ان کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے وہاں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر پتھر برسے تھے۔ اور قیامت کے دن یہ بدکاری کرنے والے لوگ قوم لوط کے ساتھ اٹھیں گے، اپنے نبی کے ساتھ نہیں اٹھیں گے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں اس لیے کہ دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں۔ اگر حضور کا عشق دل میں پیدا ہو جائے سب گناہوں سے نجات۔ تو یہ جو بات آئی نا، کیا یہ سموہ کے نام پہ جو سود عام ہو رہا ہے، لینا دینا عام ہو رہا ہے، یہ جو حرام کام عام ہو رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابن الجوزی حدیث لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ اکیلے بیٹھ سکتی ہے؟ آقا فرماتے نہیں بیٹھ سکتی۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر وہ مرد بھی نیک ہو اور وہ عورت بھی نیک ہو تو بیٹھ سکتے ہیں؟ یعنی وہ گنہگار نہیں ہو، پاپی نہیں ہو، نیک لوگ ہو؟ تو آقا فرماتے ہیں اگر وہ مریم جیسی نیک عورت ہو اور یحییٰ جیسا نیک مرد ہو اور قرآن پڑھنے پڑھانے کی بات ہو تو بھی میں ان کو آپس میں اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آج کوئی ہے مریم جیسی؟ آج کوئی ہے حضرت یحییٰ جیسا؟ یعنی نبی جیسا معصوم، ولیہ جیسی محفوظ، اور اکیلے بیٹھنا چاہیے؟ آقا فرماتے ہیں بتاؤ جب مریم جیسی عورت کو اکیلے یحییٰ علیہ السلام جیسے مرد کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت حضور نہیں دے رہے ہیں، تو بتائیے یہ جو کافروں کے ساتھ اکیلے بٹھا رہے ہو، سود کے نام پہ غیرت کہاں مر رہی ہے؟ ارے تم کماؤ گے تو تمہاری بیویاں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنوں کو کیا کسی سود کے دروازے پہ جانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ اپنی بساط کے مطابق زندگی گزارو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے روزانہ نئے کپڑے پہننے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہر سال نئے کپڑے پہننے کی، جتنی اوقات ہے ویسے زندگی گزارو۔ میں پوچھتا ہوں، ابھی سیدہ پاک کا ذکر ہو رہا تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ خاتون جنت خاتون قیامت ملکہ فردوس بری ام الحسنین ام الائمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ غور کریں، ایک یہی خاتون ہے جس کی شان میدان محشر میں یہ ہے، ایک یہی خاتون ہے جس کی شان میدان محشر میں یہ ہے کہ جب یہ پل صراط سے گزرے گی تو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، نبی کی شہزادی پل صراط سے گزر رہی ہے۔ لیکن اتنے عظیم باپ کی اتنی عظیم بیٹی ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلا۔ کیوں نہیں جلا؟ وہ چاہتی تو روز کھانا آتا، وہ چاہتی تو روز کھانا آتا، جنت سے آتا، لیکن انہوں نے بھوک پیاس کیوں برداشت کی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھوک اور پیاس برداشت کر کے میری اور تمہاری غربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا، اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزار۔ اور ایک بات کہوں اس عنوان پر آگے، سود کھانا، عورتوں کی توجہ، ماں بہنوں کی، آپ کی بھی توجہ، کوئی کسی کو نہ بٹھائیں، بس محفل کو چھوڑ دے، اب تو یہ اینڈ کی طرف ہی جا رہی ہے۔ میں آپ کو آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں، رات کے آخری پہر میں بھی آپ اس طریقے سے سن رہے ہیں جیسے مغرب کے بعد سن رہے ہیں۔ ویسے بکارو والوں کی محبتیں ہمارے ساتھ چاز بکارو والوں کی بہت پرانی ہیں، یہاں الحمدللہ بڑے محبتی لوگ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، آپ کی نسلوں کو جزائے خیر دے۔ بلکہ مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے کہ میں 10 دن بھی رک کر اگر روز تقریر کرتا تھا تو ایک دن بھی ایک آدمی کم نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر دن لوگ بڑھتے ہی رہتے تھے۔ ہاں، یہ چاس والے اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، ابھی تو کرتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا اور ابھی بھی چھوٹا ہوں تو طالب علم تھا تب بھی محبت کرتے۔ 10 دن میں رکوں تو یہ 10 دن تک روزانہ میری تقریروں میں آتے تھے اور ہر دن مجمع بڑھتا تھا۔ جو لوگ ہیں وہ گواہ ہیں، ہمارے اعظم بھائی اللہ ان کے جزائے خیر دے، ہمارے جگنو عمران بھائی، ہمارے حضرت مولانا سیف صاحب اشرفی، آج کل اسی جھارکھنڈ کی زینت ہے وہ ماشاءاللہ، یہ سب لوگ ہمارے اور احباب، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، اور
انصار محلے کی مسجد کے بوڑھے بوڑھے امام صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے. نہیں وہ امام صاحب مولانا شراب ہے کہ انتقال ہو گیا ہے, اللہ ان کی عمر لمبی فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. اور ہمارے حافظ عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ, یہ سب محبت والے لوگ, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. تو جو نوجوان بچے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ میں آپ کے یہاں کوئی نیا آدمی آیا ہوں, نہیں, میں پرانا ہوں. میں نے 10 دن یہاں قیام کیا آپ کے چاز بکاروں میں انصار محلے کے اندر الحمدللہ. لیکن آپ سے یہی درد لے کر کے آئے کہ بھائیو سنی دعوت اسلامی سے جڑو. یہ تحریک فکر رضا کی تحریک ہے. ہم اپنا مسلک چھپا کے ہم نے کہیں بات نہیں کی. ہم تو کہتے ہیں مسلک کو پیٹ پیچھے ڈال کر کے ایسے کام کرنے کو آگ لگے, ایسے کام پہ لعنت ہو جس میں مسلک کا سودا کیا جائے. ہم تو وہ سننی ہے میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں مسلک بالائے طاق رکھ کر کے لوگ کام کریں. ہم نے کہا لوگوں کا مسلک ہوگا جو طاقوں پہ رکھا جاتا ہے. ہمارا مسلک ہمارے دل پر, ہمارے سینے پر, ہماری آنکھوں پر, ہمارے سر پر, اور انشاءاللہ یہی مسلک ہم قبر میں لے جائیں گے تو قبر میں لہرائیں گے. حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. ہم صرف مائک پر چلا کے مسلک کا اعلان نہیں کرتے. انشاءاللہ لوگ رہیں گے تو دیکھیں گے میں وہ سنی ہوں. جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. ہاں, یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا. آپ سنی دعوت اسلامی سے جڑیے, سنی دعوت اسلامی سے قریب آئیے. کوئی غلط فہمی ہے ہمارے پاس بیٹھی, ہم یہاں موجود ہیں, ہم سے بات کیجئے. اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا, کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ کا شکر ہے اشرفیہ جیسا اتنا بڑا اہل سنت کا ادارہ, اس کے صدر مفتی حضرت مفتی نظام الدین صاحب اللہ محقق کے مسائل جدیدہ آج اس جلسے میں تشریف لائے ہوئے. صدر العلماء, ہم جن کے بارے میں آنکھ بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے ولی کو دیکھنا ہے تو علامہ محمد احمد مصباحی کو دیکھیں. بھائی ولایت اور کیا چیز ہے. حال یہ ہے کہ اگر نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہے, ایک اجتماع میں علامہ محمد احمد مصباحی صاحب کو مدعو کیا گیا, وہ کہا بنارس سے جو ہے وہ فلائٹ پکڑوں گا تو نماز کا ٹائم فلائٹ میں چلا جائے گا, تو بنارس سے نہیں پکڑوں گا, لمبا سفر 4-5 گھنٹے کا لکھنؤ آ کر کے کر لوں گا, لیکن نماز کا وقت فلائٹ میں گزارنا مجھے گوارا نہیں ہے. اگر اس کا نام ولایت نہیں تو پھر ولایت کس چیز کے نام ہے میرے بھائی؟ دین پر عمل کرنے کا نام ہی تو ولایت, ورنہ ہوا میں اڑنا, پانی پہ چلنا کیا بات. آج وہ مرد کلندر بھی ہمارے اس محفل کی زینت کے لیے تشریف لائے. یہ علماء کرام جو حضور مفتی اعظمین کے مریدین ہیں, کچھ خلفاء ہیں, حضور مفکر اسلام علامہ قمرزمان خان صاحب کی لازمی, یہ ایسا خطیب ہے میرے بھائی, حضور مفتی اعظم جس کو سننے کے لیے شوق رکھا کرتے تھے. اگر مفتی اعظم کے آنے سے پہلے وہ خطاب کر دیں اور پھر مفتی اعظمین تشریف لائے تو کہتے تھے کہ ان کو دوبارہ میرے سامنے خطاب کروایا جائے. ایسی ہستی سنی دعوت اسلامی کی سربراہی کر رہے. آپ کیا باتیں کرتے ہو میرے بھائی؟ ہم کوئی صفائی پیش کرنے نہیں ہے, لیکن نوجوانوں سے کہتا ہوں سنی دعوت اسلامی سے جڑیے. یہ تحریک عشق مصطفیٰ کی تحریک ہے, یہ تحریک فکر رضا کی تحریک ہے, یہ تحریک ہے انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. میں کیا کر رہا تھا سنیں, کیا کہہ رہا تھا. اللہ اکبر. یہ جو بہنیں سود کی طرف جا رہی ہیں, سود کی طرف سن لیں. سور کھانا بھی حرام ہے, خنزیر کا گوشت سور کھانا بھی حرام ہے, اور سود کھانا بھی حرام ہے. سن رہے ہیں آپ؟ توجہ آپ کی. سور کھانا بھی حرام ہے, سود کھانا بھی حرام ہے, لیکن سور کھانے سے برا کام سود کھانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سور کھاتا ہے, سور یہ حرام ضرور ہے, لیکن سور کھانے والوں کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا, مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ نے قرآن میں ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے. اللہ کہتا ہے سود کھانے والوں میں بھی تمہارے ساتھ جنگ کروں گا اور میرا رسول بھی تمہارے ساتھ جنگ کرے گا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں سے, میرے بھائیوں سے, جب رسول اللہ جنگ کے لیے کھڑے ہو جائے تو تمہاری شفاعت کون کرے گا؟ تمہاری نجات کا پروانہ اللہ سے کون لائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کون کرے گا؟ اے میری بہنوں, یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کا مال ہی سب کچھ نہیں ہے,
یہ دنیا کی دولت ہی سب کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں. 10-20 ہزار کے لیے، 1-2 لاکھ کے قرضے کے لیے خدا کے لیے رسول اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان قبول مت کرو، حضور کو جنگ کا چیلنج مت کرو. میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح ہم کتنے کمزور ہیں، محلے کے کارپوریٹر سے نہیں لڑ سکتے تو وہ رسول اتنا طاقتور رسول جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، بتاؤ اس رسول نے جنگ کا اعلان کیا اور اللہ کہہ رہا ہے میں اور میرا رسول ان سے جنگ کریں گے. جنگ کا چیلنج اللہ رسول نے کیا ہے. بتاؤ اللہ اکبر، اللہ رسول جنگ کرنے پر آئے، تمہارے بچوں کا کیا بنے گا، تمہارے گھر کا کیا بنے گا، تمہارے بیوی شوہروں کا کیا بنے گا، تمہارے گھر کی بہاروں کا کیا بنے گا. یاد رکھنا اللہ رسول کے جنگ کے اعلان کو اللہ اکبر قبول مت کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ. اس لیے کہ یاد رکھنا جس دن میرے اللہ نے اللہ اکبر تم پر عذاب برسانا شروع کر دیا، اس کے عذاب کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے. آخری بات امام نے کیا بتایا؟ حضور سے قریب ہو جاؤ. جو حضور سے قریب ہو جائے، جو حضور سے قریب ہو جائے وہ سب گناہ چھوڑ دے گا. آخری بات کہنے چلا، دھیان سے سن لو. آخری بات حضور سے قریب. جس کے دل میں حضور کا عشق ہوگا وہ زنا نہیں کرے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ پاپ نہیں کرے گا، وہ عیاشی نہیں کرے گا، آوارگی نہیں کرے گا. بلکہ میرے بھائی حضور سے عشق ہو جائے نا، عشق تو آدمی جان دے دے. حضور سے عشق ہو جائے تو آدمی ماں باپ کو چھوڑ دے، ماں باپ کو چھوڑ دے. دنیا کے گناہ کیا چیز ہے؟ ماں باپ چھوڑ. صحابہ نے ماں باپ چھوڑے کہ نہیں چھوڑے؟ حضرت مصعب ابن عمیر جب مسلمان ہوئے ان کی ماں کے بڑے فرما بردار تھے. ماں نے کہا مصعب محمد کو چھوڑ دو. مصعب نے کہا نہیں چھوڑوں گا. ماں کو بڑا گھمنڈ تھا میرا بچہ مجھے کبھی نہ نہیں کہتا، آج کیسے نہ کہہ دیا، آج کیسے نہ کہہ دیا. تو کہا مجھے چھوڑیا محمد کو چھوڑ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مصعب کہتے ہیں ماں تجھ جیسی ہزاروں مائیں محمد الرسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دوں گا لیکن محمد الرسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. دیکھو یہ عاشق لوگ تھے، یہ عاشق لوگ. عشق کرنے والوں کی زندگی بدلتی ہے، زندگی میں انقلاب آتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو آخری بات کے طور پہ ایک حدیث پڑھوں. سب لوگ شریک رہیں گے اس حدیث میں. ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھتا ہوں. دھیان سے سنو سب. عشق کر لو حضور سے، حضور سے عشق. میرا مشورہ ہے حضور سے عشق کر لو، حضور سے عشق کر لو. ساری دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، آپ حضور اور آپ حضور کے عشق کی وجہ سے سب سے آگے. یہ امام احمد رضا کے جو ڈنکے بج رہے ہیں، کیا ان کے دور میں اور عالم لوگ نہیں تھے؟ علامہ لوگ نہیں تھے؟ مفکر لوگ نہیں تھے؟ خطیب لوگ نہیں تھے؟ ادیب لوگ نہیں تھے؟ کتابیں لکھنے والے لوگ نہیں تھے؟ یہ احمد رضا کا ڈنکا کیوں بج رہا ہے؟ تو عالم تھے، مفکر تھے، خطیب تھے، فقیہ تھے، ادیب تھے، شیخ الحدیث تھے، لیکن احمد رضا جیسا عاشق نہیں تھا نا کوئی. وہ کیسا عاشق تھا؟ وہ کیسا عاشق تھا؟ وہ کیسا عاشق؟ مجھے میرا دل مچل رہا ہے بریلی کی طرف کہ وہ کیسا عاشق تھا. بتاؤں کیسا عاشق تھا؟ آدمی کو جب غم ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی، آدمی کو جب غم ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ آہ. کیا کہتا ہے؟ آہ. ہے نا؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نوجوانوں کو سمجھانا بہت آسان ہے. میرے جوان بڑے عاشق ہیں ماشاءاللہ. بولو جب غم ہوتا ہے تو آہ کرتا ہے کہ نہیں انسان؟ آہ کرتا ہے غم میں. وہ اتنا باغیرت عاشق تھا، وہ غم میں بھی کسی کے نام پہ آہ کہنا نہیں جانتا تھا. وہ آہ بھی کہتا تو اپنے محبوب کے نام پہ آہ کہتا. اور کیا کہتا؟ اللہ اکبر. وہ آہ بھی کہتا تو کس کے نام پہ کہتا؟ مدینے والے آقا کے نام پہ کہتا. کہتا اللہ اکبر، اللہ اکبر. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے، غم میں آ بھی نبی کے نام پہ. اور جب وہ خوش ہوتا تو خوشی میں واہ کہتا، واہ. لیکن واہ بھی نہ شاعروں کے نام پہ، نہ خطیبوں کے نام پہ، نہ ادیبوں کے نام پہ، نہ بادشاہوں کے نام پہ، نہ دنیا کے نام پہ، نہ دنیا داروں کے نام پہ. وہ خوش ہو کے واہ کہتا تو واہ بھی اپنے نبی کے نام پہ کہتا اور یوں کہتا، واہ کیا جود و کرم ہے شے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور جب واہ کہتا تو کس شان سے کہتا؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اللہ اکبر. عاشق بن جاؤ بھائی، عاشق. سب کے لیے رویا. مشورہ دے کے جا رہا ہوں،
مجھے دعا دو گے کر کے دیکھنا، حضور کے لیے رو کے دیکھو، حضور کے لیے رو کے دیکھو. حضور کے لیے رو گے نا ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی آستین سے آنسو پوچھ رہا ہے. سب کی محبت میں گرے ہوئے آنسو خاک نشین ہو جاتے ہیں، اور حضور کے عشق میں گرے ہوئے آنسو عرش نشین ہو جاتے ہیں. سب کے لیے رویا، ان کے لیے رو کے دیکھو. سب کے لیے گایا، ان کے لیے بھی کچھ گا کے دیکھو. دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں. آئیے جوان کا ذکر کر لیتے ہیں جو حدیث پڑھنے والا تھا، ورنہ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، سمیٹنا چاہتا ہوں لمبی ہوتی جا. حدیث سن لے آخری میں جو پڑھنا چاہتا تھا، اس کو مفہوم کے طور پر اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں. سب دھیان سے سنو. ایک جوان تھا، خوش نصیب جوان، اور جوانی میں اس کو حضور سے عشق ہو گیا. بڑی نعمت ہے، مانگو عشق مانگو. اکیلے عاشق رہتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کوئی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ چل رہا ہے. عاشق کو کوئی ستاتا ہے تو لگتا ہے کہ کسی نے سینے پہ تسلی کے لیے ہاتھ رکھا ہے. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. ہر عشق میں بے وفائی ہے، ہر عشق میں بے وفائی ہے. حضور کے عشق میں بے وفائی نہیں. کیا عشق ہے. بن جاؤ عاشق، بن جاؤ. دنیا قدموں پہ نہ جھکے، مجھے پکڑ لو، جو سزا دینا چاہو دے. لیکن عاشق رسمی اسمی نہیں، حقیقی بن کے دیکھو. کیسا عاشق؟ سن لو عاشق کی داستان. عشق میں قربانی دینی پڑتی ہے. عشق میں نبی کو تکلیف دینے والی چیزیں چھوڑنی پڑتی. بس ایک ہی کام کرنا ہے، جو ان کو تکلیف دے وہ چھوڑ دو، جو وہ حکم دے اس پہ عمل کرو. تم ہو گئے عاشق. ٹھیک. اب پھر اس پہ انعام کیا ہوگا سنو. ایک جوان تھا، اسے حضور سے عشق، اور اس نے بار بار حضور کو نہیں دیکھا، ایک ہی بار دیکھا حضور کو. کتنی بار؟ ایک ہی بار. اور میرے آقا تھے ہی ایسے، جو دیکھ لیتا تھا وہ دیوانہ ہو جاتا تھا. کیسے تھے آقا؟ میرے امام کہتے سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دندان و لب و زلف و رخ شاک فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. اتنا بھی مہ نو پہ نہ ہے چرخ کہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر کیا حسن ہے ان کے پاس. کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. علم والوں کی توجہ، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے. میرے نبی کے ہونٹ اتنے نازک پھول ہیں کہ ان پھولوں سے ہزاروں پھول جھڑتے ہیں. یاد رکھنا پھولوں سے کبھی پھول نہیں جھڑتے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے ہونٹ وہ پھول ہیں جن سے ہزاروں پھول جھڑتے. کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، چڑھتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. گلاب گلشن میں دیکھے. او بلبلو جاؤ گلشن کو گلاب میں دیکھ لو، لیکن پورا گلشن اگر کسی گلاب میں اکیلے دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی شکل دیکھے. حضور کا چہرہ دیکھا، عاشق ہو گیا. اب حضور کلمہ پڑھا، اچھا عاشق ہوا، مسلمان ہوا. اب دھیان دینا، عاشق ہوا، نہیں سمجھ رہے کوئی بات نہیں. عاشق ہوا، بولو بھائی، مسلمان ہوا. عاشق ہوا، پہلے کیا چھوڑا؟ اپنا مذہب چھوڑا. عشق کا دستور ہے، جب زلیخا کو عشق ہوا، زلیخا کو، تلفظ میں نہیں الجھاتا، اصل تلفظ تو زلیخا ہی کہا جاتا ہے. زلیخا کو جب عشق ہوا حضرت یوسف سے، تو زلیخا نے اپنا بت توڑ دیا. زلیخا نے اپنا بت توڑ دیا اور کیا کہا، او یوسف
تجھ سے عشق ہوا تو تیرے خدا سے بھی پیار ہو گیا. توجہ, تجھ سے عشق ہوا تو تیرے خدا سے بھی پیار ہو گیا. اب میں نے اپنا بت توڑ دیا, جو میرے محبوب کا خدا ہے وہی میرا خدا ہے. دیکھ رہے ہیں, اسی لیے حضور سے عشق کرو, حضور سے عشق. اللہ کلمہ پڑا مسلمانوں کی. کسی ظالم نے جا کر اس کے گھر پہ چگلی کر دی کہ تمہارا بیٹا بگڑ گیا معاذ اللہ, اور وہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہو گیا, دیوانہ ہو گیا. یہ چونکہ جوان, ان کا نام تھا عبداللہ, یہ جوان چونکہ بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے, ماں بیوہ ہو گئی تھی جوانی میں, چچا نے پالا تھا. جیسے ہی گھر آئے چچا نے آستین چڑھائی, میں نے سنا کہ تو مرتد ہو گیا. عبداللہ نے کہا چچا نہیں, میں مرتد نہیں ہوا, مرتد تو میں پہلے تھا نا چچا, ابھی میں مومن ہو گیا ہوں. محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا, مومن ہو گیا, مرتد نہیں ہوا. کہا چھوڑ دے ان کو. دیکھو حضور کو چھوڑوانے کی بات, چھوڑ دے ان کو. چھوڑنا نہیں چھوڑوں گا, ان کو نہیں چھوڑ سکتا. چچا تم دیکھ لو تو تم بھی جانو کہ وہ کیا ہستی ہے, ان کو نہیں چھوڑ سکتا, ان کو نہیں چھوڑ سکتا. چچا نے کہا اچھا. آستین چڑھائی, ڈنڈا نکالا, چابک نکالا, اور جس چیز سے مار سکتا تھا حضرت عبداللہ کو مارنے لگا. چھوڑ ان کو, چھوڑ ان کو, چھوڑ ان کو. عبداللہ نے کہا تو مار کے مار ڈال, میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. روز صبح مار پڑتی ہے, کس لیے؟ گناہ کے لیے نہیں, حضور کی محبت کے لیے. روز مار کھاتے ہیں, ماں پیٹائی ہوتی ہے, لیکن کہتے سب چھوڑوں گا, ان کو نہیں چھوڑوں گا. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. عبداللہ نے عشق کیا تھا, اتنی مار کھا کے بھی حضور کو چھوڑنے تیار نہیں تھے. ہم کیسے ناہنجار لوگ ہیں, ہم نے گانے سن کر حضور کو چھوڑا, مسجدیں ویران کر کے حضور کو چھوڑا, سود کے حرام لقمے کھا کے حضور کو چھوڑا, گندی گندی فلمیں دیکھ کے حضور کو چھوڑا. میرے بھائیوں بتاؤ کیسے عاشق ہو, بتاؤ رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے, کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر. کوئی تبصرہ نہیں کرتا, بس اتنا یاد رکھنا, مار کھا رہے, پٹائی ہو رہی, حضور کو چھوڑنے تیار نہیں. چچا کہتے ہیں عشق میں اور نفرتوں میں, محبت اور نفرتوں میں جب جنگ ہوتی ہے تو نفرت ہار جاتی ہے, محبت جیت جاتی ہے. چچا نے مارنا چھوڑ دیا. عبداللہ روز رات کو حضور کے لیے روتے, حضور کی یاد آتی, روتے, یاد آتی, روتے. ایک بات یاد رکھنا, جس دن حضور کی یاد آئے نا, اس دن بہت دعا کر لیا کرو. کیوں؟ کیونکہ حضور یوں ہی یاد نہیں آتے, حضور یوں ہی یاد نہیں آتے. جب حضور ہمیں گنبد خضرا میں یاد کرتے ہیں تب وہ ہمیں یاد آتے ہیں. جھارکھنڈ والوں, آج گنبد خضرا میں تمہیں اور مجھے یاد کیا گیا ہوگا, تبھی حضور یاد آ گئے ہیں. آج اپنا ذکر ہوا ہوگا گنبد خضرا, ایسا کہا جا رہا ہوگا کہ فلاں فلاں نام لے کر فلاں فلاں میرے غلام ہیں, انہوں نے یاد کیا, وہ یاد آ گیا, انہوں نے یاد کیا, وہ یاد آتا. اور جب وہ یاد آتے ہیں اور آدمی روتا ہے تو ہزاروں سال کی نفلی عبادت کا وہ مقام نہیں ہے جو ان کے عشق میں رونے کا مقام ہے. سب کے لیے رویا, کبھی ان کے لیے بھی رو, ان کے لیے بھی آنسو بہاؤ, ان کے لیے بھی تڑپو. سب کے لیے بستر پہ کروٹیں بدلی, کبھی ان کے لیے بھی بستر پہ کروٹیں بدل کے دیکھو, کبھی ان کے لیے بھی بے چین ہو کے دیکھو, بے قرار ہو کے دیکھو. لوگ کہتے ہیں وہ خواب میں کیسے آتے, میں نے کہا جو ان کے لیے تڑپے, خواب میں آنا جانا کیا, وہ تو ایسا رخ سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ تو مجھے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں, دیکھنے کا مزہ آج کی رات. ان سے بڑا جانے وفا کون ہے؟ بے وفا تو ہم لوگ ہیں, دور تو ہم ہوئے ہیں. بٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. اپنی انا کو مٹا لو, ہر جگہ ان کا جلوہ موجود ہے. یہ پھول ان کا جلوہ ہے, یہ چاند ان کا جلوہ ہے, ستاروں کی انجمن ان کا جلوہ ہے, شفق کا جمال ان کا جلوہ ہے, افق کی سرخی ان کا جلوہ ہے. امام کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اللہ اکبر. وہی جلوہ شہر بشیر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی لہر ہے, وہی پیر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی پھار ہے. ہر جگہ تو ان کا جلوہ ہے. ان کا کوئی ہو کر تو دیکھے, آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے, آنکھ والا تیری جو بن کا تماشا. لڑکیوں پہ پاپ کی نظریں ڈالو گے
تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ گندی فلمیں دیکھو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ پیٹ میں حرام لقمے ڈالو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ جھوٹ بولو گے تو ان کو کیسے دیکھ سکو گے؟ بہرحال عبداللہ نام کا وہ جوان روز رات کو روتا، حضور کی یاد آ رہی، یاد آ رہی، یاد آ رہی، اور صبح کو ماں کے پاس آتا، امی میرے آقا کی مجھے یاد آتی ہے، ماں میں جاؤں ان سے ملنے، مدینے جاؤں، مجھے یاد آتی ہے۔ ماں بیوہ تھی، ماں ہوتی ہے، ممتا کا ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتی ہے میرے لال ابھی ابھی تو تیرے چچا نے تجھے مارنے پیٹنے سے چھوڑا ہے، اگر تو جانے کی بات کرے گا وہ تجھے پھر مارے گا، میں ماں ہوں بیٹا، بیوہ ہو گئی ہوں، اور تیرے چچا نے تجھے پالا ہے، میرے لال نہ جانے کی بات نہ کر۔ بہرحال روز کا معمول بن گیا، روز صبح کو آتے، ماں کے قدم پکڑتے، امی حضور سے ملنے جاؤں ماں حضور سے ملنے؟ ماں کہتی نہیں بیٹا، تیرا چچا تجھے پھر مارے گا۔ ایک دن ماں نے سوچا یہ روز رات کو آتا ہے، رات کو روتا ہے، صبح کچھ سیکھ لو۔ چچا نے کہا جا اجازت ہے، اجازت ہے، جا اجازت ہے۔ خوش ہو گئے، فوراً کہا سن ایسے نہیں، اگر تو ان سے ملنے گیا تیرے نبی سے، قدم باہر گھر سے نکالا، دوبارہ واپس لوٹ کر میرے گھر میں مت آنا، میرے گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہے، مت آنا میرے گھر میں۔ میں اور تم ہوتے تو کیا کرتے؟ جو نبی کے عشق میں گانے اور فلم نہیں چھوڑ سکتے، حرام کام نہیں چھوڑ سکتے، لڑکیوں کی ناجائز دوستی نہیں چھوڑ سکتے، وہ اپنا گھر کیا چھوڑ سکتے تھے؟ لیکن وہ عاشق تھا، عبداللہ عاشق تھا، اس نے کہا چچا اگر اتنا سستے سودے میں نبی کی زیارت ہوتی ہے کہ تیرا گھر چھوڑ کر مجھے نبی کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں جانے دے، آج کے بعد واپس میں تیرے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا، میں چلا۔ چچا ڈر گیا، ارے یہ تو تیار ہو گیا، پھر اس سے مشکل شرط رکھی، تیری ماں سے پوچھ، تیرا باپ مر گیا تھا تو تیری پرورش میں نے کی، یہ پیسے، یہ دولت، یہ مال سب میرا ہے، میرا، تو مال دولت ساتھ نہیں لے جا سکتا، سب ایک ایک پائی یہی چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ عبداللہ نے کہا چچا اتنا سستا سودا، مال کی ایک ایک پائی رکھ کے جا رہا ہوں، اگر مال چھوڑنے سے محبوب کی زیارت ہوتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چچا نے سوچا میں تو ہارتے جا رہا ہوں، پھر کہا ایسے نہیں، یہ جو تو نے بدن پہ کپڑے پہنے ہیں، کپڑے، یہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے ہیں، اٹھا کر کے دیکھو استعام، اٹھا کے دیکھو صحابہ کی داستان، عشق اسے کہتے ہیں، عشق، یہ عشق، صرف رسمی اسمی نہ بنو۔ چچا سگا کہہ رہا ہے یہ کپڑے میں نے دیے، اگر تجھے تیرے محبوب سے ملنے جانا ہے تو تجھے کپڑے اتار کے جانا پڑے گا۔ ایک جوان، ابتدائی جوانی، 16-17 سال کی جوانی، چچا کہہ رہا ہے خوبصورت جوان کو کپڑے اتار اور بغیر کپڑوں کے جا۔ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ عشق، عشق، عشق سے۔ عبداللہ نے کہا چچا اگر کپڑے اتار دینے سے محبوب کی زیارت نصیب ہوگی تو میں تیرے کپڑے بھی تیرے گھر چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ گواہ، عبداللہ نے کپڑے اتار کے دے دیے، ستر چھپایا، ستر چھپا کے ماں کے پاس گئے، امی دیکھو عشق نے یہ حال کیا، یہ عشق ہے۔ 10-20 روپے کی پھٹی ہوئی نوٹ نات خاں کو دے کر عاشقوں کی فہرست میں نام لکھوانے کا خواب دیکھنے والوں، فجر کی نماز میں نیند کے شوق میں رات رات بھر سوتے پڑے رہ کر عشق کا خواب دیکھنے والوں، دیکھو یہ عشق ہے، کپڑے اتار دی۔ اگر یہ روایتوں میں نہیں آتا تو میں کبھی بیان نہ کرتا۔ کپڑے ستر چھپایا، ماں کا، ماں دیکھو، ماں ہوتی ہے،
مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن ماں ہوتی ہے. ماں نے کہا بیٹا وہ تیرا چچا ہے, اسی نے تجھے بھی مجھے بھی پالا ہے, میں تو جوانی میں بیوہ ہو گئی کہ تو بچپنے میں یتیم ہو گیا تھا, اس کے احسانات ہیں, میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن ماں ہوں نا, میرا یہ دوپٹہ لے, جلدی سے بھاگ جا, جلدی سے دوپٹہ لے کے بھاگ جا, یہ دوپٹے کو تو پہن لینا جا. عبداللہ نے ماں کا دوپٹہ لیا اور ماں کا دوپٹہ لے کر اس کو 2 ٹکڑے کیے, ایک دوپٹے کے 2 ٹکڑے, اور 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے کو نیچے باندھا اور دوسرے ٹکڑے کو اوپر باندھا, اور اوپر باندھ کر چلے. اس دن سے ان کا لقب پڑ گیا عبداللہ ذوالبجادین. عبداللہ 2 ٹکڑے والا, یہ 2 چادر والا, 2 دوپٹے والا. اللہ 2 ٹکڑے کیے, یہ عشق ہے, عشق. یہاں تو 3 بار, ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاؤ, موج موج کرو, گالی گلوچ کرو, سب پہ ظلم کرو, ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول. لڑکیوں سے ناجائز تعلق, فون پہ لمبی لمبی گفتگو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لڑکیوں سے ہنسی مذاق کرے گا, فحش مذاق, زنا کی باتیں, ایک لفظ کے بدلے میں اس کو 1000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا, ایک لفظ کے بدلے. کہاں ہو, دین سے دور. عبداللہ نے لپٹی. اب سنو آگے, ماں چھوڑا, چچا چھوڑا, گھر چھوڑا, کپڑے. یہ بات پہ جب میں آتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا. کچھ واقعات ایسے میں سوچتا ہوں کہ اگر لوگوں کے بور ہونے کا خوف نہ ہو تو میں اس کو ہر تقریر میں بیان کروں. کچھ واقعات ایسے جنہوں نے میری زندگی کو بدلا ہے, میری زندگی بدلا ہے. جب میں نے یہ واقعات پڑھے میری زندگی بدلی. میں کوئی بہت نیک متقی آدمی نہیں, لیکن دنیا سے جس دن کنارہ کشی کرنے کا دل ہوا اسی دن جب میں نے ان لوگوں کی زندگیاں پڑھی. یہ تو ایک عاشق ہے, ہزاروں عاشقوں کی زندگیاں ہم نے پڑھی, رات بھر پڑھی. اگر بتا دوں تو واللہ آپ اٹھ کر بھاگ جاؤ, ایسے ایسے عاشقوں کی داستان. عبداللہ نے سب چھوڑا, عشق رسول میں محبت رسول. آپ سے بھی کہتا ہوں عشق کرو گے گناہ چھوڑ. آپ کو ماں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی ماں تو نبی کی کنیز ہے. آپ کو وطن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہجرت کا حکم نہیں ہے. کم سے کم گناہ, صرف گناہ چھوڑ دو. چلو گناہ چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں, گناہ چھوڑنا بھی تو ہجرت ہے نا. حضور کی طرف چلتے ہیں, حضور سے عشق کرتے ہیں, ان سے دل لگاتے ہیں. جب گانے گنگنانے کو دل چاہے تو نعتیں پڑھ لیا کرو. اعلیٰ حضرت نے لکھا, استاد زمن نے لکھا, بڑے بڑے شعراء نے لکھا, نعتیں پڑھ لیا کرو. فلمیں دیکھنے کو جی چاہے سیرت پڑھ لیا کرو, کسی عاشق رسول کا بیان سن لیا کرو. چھوڑ دو گناہ, ان کی محبت میں گناہ چھوڑ دو. داڑھی منڈاتے تھے, چھوڑ دو نا, کیونکہ وسترا تمہارے گالوں پہ بعد میں چلتا ہے, یہ وسترا حضور کو تکلیف پہنچاتا ہے. حرام کاروبار چھوڑ دو, یہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں. عبداللہ نے سب چھوڑا, پیدل چل رہے مدینے شریف کی طرف. عبداللہ پیدل جا رہے. دماغ میں خیال آیا, عبداللہ تو نے ایک بار نبی سے ملاقات کی, وہ بھی سرسری. تو نے ان کے عشق میں چچا چھوڑا, گھر چھوڑا, مال چھوڑا, حتیٰ کہ تو نے کپڑے بھی اتار کے دے دیے. 2 دوپٹے, ایک دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر کے تو باندھ کے جا رہا ہے. اب تو جس کے لیے جا رہا ہے سب کچھ چھوڑ کے, ایک ہی بار ملاقات ہوئی ہے تیری ان کی, اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو کیا ہوگا؟ میں تو لوٹی گیا نا, محبوب نہ پہچانے تو میرے ہوگا کیا؟ یہ خیال آیا, لیکن فوراً عاشق نے جھٹک دیا, عبداللہ وہ پہچانے نہ پہچانے, تیرا کام عشق کرنا ہے, وہ جو چاہے کرے. عاشقوں کی, عاشق سودے نہیں کرتے, تجارت نہیں کرتے, عشق میں قربانی ہی دینی پڑتی ہے. روٹنے کا سبب تو تم جانو, ہم تو مصروف ہے منانے. وہ جانے نہ جانے, وہ پہچانے نہ پہچانے. کہنے والے نے کہا نا, سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے, مگر سب کی ساقی پہ نظر ہے یہ ضروری ہے, مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں. ارے سب تقریر کرنے والے کو دیکھ لیں لیکن مقرر بھی سب کو دیکھے یہ ضروری ہے. سب بانٹنے والے کو دیکھ لیں, بانٹنے والا بھی سب کو دیکھے یہ ضروری ہے. عبداللہ کے دل میں خیال ہے, عبداللہ ایک ملاقات ہے, وہ تجھے نہیں پہچانے تو. عبداللہ نے کہا نہ پہچانے, میں عشق کرتا رہوں گا, وفا کرتا رہوں, وہ پہچانے نہ پہچانے. چلتے جا رہے. عبداللہ سب چھوڑ دیا, کس کے گھر رہے گا تو؟
اگر تجھے کسی کا گھر تجھے ملنا ہی نہیں ہے تو رہے گا کس کے گھر؟ بہت کچھ سوچ رہے ہیں، بارہ لمبی نہیں کرتے، یہی کچھ سوچتے ہیں چلتے ہیں اچانک مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ کی شان، اللہ کا بھی کیا امتحان ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ، اللہ کی شان کیا امتحان ہوا۔ عبداللہ پہنچے مدینہ منورہ میں تو آدھی رات گزر چکی تھی، آدھی رات کے بعد سب کے دروازے بند، سب بند، اور اتنی کڑاکے کی سردی کے آدمی کانپ جائے۔ اب مدینہ شریف کی سردی بہت ماشاءاللہ ہوتی ہے، ابھی ایسی ماشاءاللہ ہوتی ہے اس دور میں، اللہ اکبر۔ عبداللہ ٹھٹر رہے ہیں، جانتے ہیں نا دوپٹہ کتنا ہوتا ہے، دوپٹے کی حیثیت کیا، ٹھٹر رہے ہیں، کہاں جاؤں، آنکھ میں آنسو ہے، سب چھوڑ دیا ان کے لیے، کہاں جاؤں۔ خیال آیا ارے ایک مسجد ہے نا ان کی، اس مسجد میں چلتے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، ہائے ہائے، اب یہاں تک عبداللہ کا کردار تھا قربانی کا، آگے دیکھو ان کا کرم، قربانی تم دو پھر کرم دیکھو، قربانی تم دو پھر ان کا کرم دیکھو۔ عبداللہ جیسے مسجد میں داخل ہوئے، کسی نے بڑھ کے سنا السلام علیکم عبداللہ، عبداللہ تجھے سلام ہو۔ عبداللہ نے دیکھا بھائی آپ کون ہو، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے بلال کہتے ہیں، میرا نام بلال ہے، اور آج عشاء کی نماز پڑھا کر جب اللہ کے رسول گھر جا رہے تھے تو مجھے کہا بلال آدھی رات کے بعد میرا ایک غلام آئے گا نوجوان، میرے عشق میں ماں کو چھوڑ کے، چچا کو چھوڑ کے، وطن کو چھوڑ کے 2 ٹکڑے اوڑ کر آ رہا ہے، اس سے سردی مدینے کی برداشت نہیں ہوگی، تم رکنا اس کا انتظار کرنا، جب وہ مسجد میں قدم رکھے تو میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا، کیونکہ اس سے سردی برداشت نہیں ہو سکے گی، اس سے سردی برداشت نہیں، وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ عبداللہ پھوٹ کر بلال سے رکھ کے لو پڑے۔ عبداللہ تو سوچ رہا تھا نا کہ وہ تجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، ارے وہ پہچانے نہ پہچانے کی بات تو کر رہا تھا، تو گھر سے نکلا تو بھی اس کی خبر ان کو ہے۔ اپنا کمبل پیر صاحب کی چادر مل جائے تو کیا مزہ آتا ہے، رومال مل جائے، قلم مل جائے، چپل جوتے ٹوپی مل جائے، سید الانبیاء اپنا کمبل جس کو اڑا، یہ ہے حضور، یہ ہے جان، یہ حضور۔ بلال سے لپٹ کے خوب روئے، بلال نے وہ کمبل اڑا دیا۔ اب عبداللہ کو انتظار ہے، صبح ہوگی، فجر ہوگی تو حضور آئیں گے، فجر ہوئی، اذان دی گئی، جو آتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوا حضور آئے سیدھے مصلی پر۔ پتہ نہیں عبداللہ نے کیسے نماز پڑھی، بس اینڈ ہے، عبداللہ نے کیسے نماز پڑھی ہے تو عبداللہ کا دل جانے دھڑکتے ہوئے دل سے نماز پڑھی، نماز ہوئی۔ عبداللہ سلام پھرنے کے بعد سوچتے ہیں کیسے بتاؤں گا کہ میں ہی عبداللہ ہوں۔ حضور نے نماز کے بعد سب کی طرف چہرہ کیا اور بیٹھ گئے، سب کو دیکھنے لگے، اور عبداللہ سے عبداللہ کیسے ہو، ٹھیک ہو عبداللہ کیسے ہو؟ بہت روئے، سوچا یہ کیسے بتاؤں کہ گھر چھوٹا، چچا چھوٹا، اماں چھوٹی، اب میں یہیں رہوں گا، یہ کیسے بتاؤں؟ فرمایا عبداللہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تیرا سب کچھ یہی ہے، تجھے کہیں چھوڑ کے جانے کی ضرورت، تو یہیں رہنا۔ اور صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ، میرے عبداللہ کا خیال ہے، میرے عبداللہ یہ قربانی دینے کا صلہ، میرے جو حضور جس کو کہتے میرا، جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہتے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ کچھ پیا وہ راگ، میرا کہلانے کے لیے اتنی قربانی دینی پڑتی، میرا کہلانے کے لیے اتنی قربانی۔ اب میرے عبداللہ کو کچھ نہیں کہنا، اس کا خیال رکھنا، اسے پیار دینا، کیونکہ میرے عشق میں یہ سب چھوڑ گیا ہے، اس کا خیال کرنا۔ عبداللہ رہتے ایک دن عبداللہ نے زور سے مسجد میں قرآن پڑھ دیا، زور سے، دوسرے نمازیں پڑھ رہے تھے، فاروق اعظم نے خوب ڈانٹ دیا زور سے، کیا زور سے قرآن پڑھتے، دوسروں کا خیال نہیں ہے۔ پوری زندگی اب تک کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، عبداللہ کے بڑے ناز حضور اٹھاتے تھے نا، عبداللہ کے ناز حضور اٹھاتے تھے، جب ڈانٹ دیا نا سوچا آج میں حضور سے ملاقات نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اگر حضور سے ملاقات ہوگی تو میں روؤں گا تو حضور پوچھیں گے کیوں رو رہا ہے، پھر بتانا پڑے گا کہ فاروق اعظم نے ڈانٹا ہے تو حضور ان کو ڈانٹیں گے، میں حضور سے ملاقات نہیں کروں گا۔
چھپ کے بیٹھ گئے مسجد نبوی کے پیلر کے پیچھے. حضور آئے, جیسے ممبر پہ حضور نے خطبہ دینا شروع کیا, جس کے لیے سب چھوڑا تھا اب ان کو نہیں دیکھتے تو قرار ہی نہیں آتا, تو پیلر کے پیچھے چھپ کے حضور کو دیکھا. جیسے ہی دیکھا آنکھ میں آنسو آ گئے, رو پڑے. اتنا روئے, ہمک ہمک کر کے ہچکیاں بن گئی. ہچکیاں بندی تو حضور نے کہا کون رو رہا ہے؟ حضور نے پوچھا کون رو رہا ہے؟ تو عبداللہ نے ایسے پیلر کی طرف سے ایسے جیسے منہ جھانکا. تو حضور ان کو بلا لیتے تو بھی معراج تھی, لیکن عاشق کو کتنا نوازتے ہیں. حضور نے ان کے لیے ممبر چھوڑا. حضور نے مجھے ممبر دو لوگوں کے لیے چھوڑتے ہوئے حضور نظر آئے, یا تو اپنی آل کے لیے چھوڑا یا تو اپنے عاشق صادق. حضور نے ممبر چھوڑا اور ممبر سے اتر کر ان کے پاس پہنچے اور سینے سے لگایا, اور وہ تو بچوں کی طرح ہمک ہمک کر. کیا عبداللہ کا نصیب ہے, رسول اللہ کا سینہ عبداللہ کے رس, حضور کا سینہ عبداللہ کا سارا راسو. اللہ اکبر, ہمک ہمک کے رو. پوچھتے کیوں رو رہے ہو عبداللہ, کیوں رو رہے ہو عبداللہ, بتاؤ کیوں رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ فاروق اعظم نے کہا حضور میں نے اس کو ڈانٹا ہے. سرکار نے میں عبداللہ عمر یہ کچھ بھی کرے نا اس کو کرنے دینا, دیکھو قربانی کا صلہ, یہ کچھ بھی کرے اس کو کرنے, اس کو کوئی ڈانٹنا نہیں, یہ میرا عبداللہ ہے, عبداللہ میرا ہے. اب بہت لمبی داستان حضرت عبداللہ کی. آخری یہ ہوا اس پر کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب حضور مدینہ شریف سے تبوک گئے تو عبداللہ ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے, آگے پیچھے حضور کے رہتے تھے. جب حضور اٹھنی پہ چلتے تھے تو پیچھے پیچھے عبداللہ, کیونکہ ان کا کوئی نہیں تھا تو سب کچھ حضور ہی تھی, سب کچھ حضور ہی تھی. اور ہمارے بھی سب کچھ حضور ہی, سب کچھ حضور ہی. مانو تو سب کچھ حضور ہی, گناہ چھوڑ تو سب کچھ حضور ہی, سب رشتے بے وفائے سب کچھ حضور ہی. اللہ کے بعد سب کچھ حضور ہی ہے. کوئی پرسان یار اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ, جو اپنا ہے تو ہے اور باقی سب پر آیا. ماں نہیں آئے گی قبر میں, باپ نہیں آئے گا, بھائی نہیں آئے گا, بیٹے نہیں آئیں گے, مال نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا, حضور ہی قبر میں آئے گا. سب کچھ حضور, اللہ کے بعد سب کچھ حضور. تبوک پہنچے, عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی, خراب نہیں بلکہ وہ بیمار ہو گئے. بیمار ہو گئے, بہت کوشش کی علاج کرنے کی, لیکن تھوڑے سے وقت میں, بہت زیادہ ٹائم نہیں ملا, بیمار ہوئے اور انتقال. اب آگے کی روایت عبداللہ ابن مسعود سے سنو. سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں تبوک میں اپنے خیمے میں سو رہا تھا, اچانک میری نیند کھلی, میرا دل گھبرانے لگا. دل گھبرایا تو میں نے سوچا حضور سے مل لوں. آقا سے ملنے جیسے خیمے میں گیا تو حضور خیمے میں نہیں تھے. حضور صدیق اکبر کے خیمے میں گیا, وہ بھی نہیں تھے. فاروق اعظم کے خیمے میں گیا, وہ بھی نہیں تھے. میں نے کہا اللہ خیر, کوئی اپنے خیمے میں نہیں ہے, جنگ کا موقع ہے, کیا ہو گیا؟ بس میں نکلا گھبرا کر تو دیکھا ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی, سب بھیڑ تھی اور وہاں مشعلیں جل رہی تھی. میں جلدی سے دوڑ کے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو گیا. میں کھڑا ہو گیا, ساتھ میں بات ہو رہی تھی, غسل ہو چکا تھا, کفن پہنایا جا چکا تھا, بات ہو رہی تھی یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں نا جب بھی کوئی انتقال کرے تو اس کا رشتہ دار اس کی قبر میں اترے. عشق کا صلہ, لڑکیوں کے عشق کا صلہ جہنم ہے, ناجائز عشق کا صلہ جہنم ہے. دیکھو حضور سے عشق کا صلہ. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آقا سے کہا صدیق اکبر نے یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں نا کہ جس کا انتقال ہو اس کی قبر میں رشتہ دار اترے گا, اس کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے نا آقا, کون اترے گا آپ حکم کر دیں. آقا فرماتے ہیں اس کی قبر میں خود اتروں گا.
اور یہاں حضور باؤں میں لے کے کہنے اللہ یہ عبداللہ میرا عاشق ہے، یہ میرا عاشق ہے، میں اس سے راضی ہوں، اس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ کہہ کے حضور رو پڑے اور روتے روتے حضور کے چہرے سے آنسو نکل رہے تھے اور داڑھی سے لگ کر عبداللہ کے چہرے پر آ رہے، عبداللہ کے چہرے پر، اور مشعل کی روشنی در پہ قربان، کوئی قبر میں کیا لے جائے گا، کوئی قبر میں کیا لے جائے گا، کوئی قبر میں کیا لے جائے گا، تو کتنا خوش نصیب ہے، تو قبر میں حضور کے آنسو لے کر کے جا رہا ہے۔ قیامت میں کوئی کیا لے کے اٹھے گا، کوئی کیا لے کے اٹھے گا، تو اپنے کفن میں سجا کر حضور کے آنسو لے کے۔ ہم تمنا کر رہے تھے کہ کاش عبداللہ ہم ہوتے۔ یہ عشق کا صلہ ہے، آؤ سب چھوڑ دو، عشق کرنا ہے حضور سے، سب چھوڑ، توبہ کر لو۔ جب بھی دل کوئی گناہ کرنے کو چاہے مت کرو، بس مومن مرنا ہے۔ امام کا فلسفہ ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے۔ یہ گناہ، زنا، شراب، عیاشی، آوارگی، حرام، یہ سب غیر ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ تم اتنا کر لو، پھر آگے کرم کیا ہوگا؟ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ پاک میری گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے۔ ہم سب کو اللہ عشق رسول دے، میری نسلوں کو، آپ کی نسلوں کو عشق رسول دے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر۔ یا اللہ تو کچھ بنا مت بنا، عاشق بنا دے، تیرے حبیب کا عاشق بنا دے، تجھے تیرے کرم کا واسطہ، عبداللہ کے آنسوؤں کا واسطہ، عبداللہ کے دنیا سے جانے پہ حضور کے آنسوؤں کا واسطہ، اس مجمع میں جو بہنوں نے اور بھائیوں نے عشق رسول میں آنسو بہائے، ان کے آنسوؤں کا واسطہ اللہ ہمیں سچا عاشق بنا دے، عشق مصطفیٰ عطا کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اس محفل کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، السلام۔